السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز ویوز اور میں ہوں رجا سہیل۔ ناظرین، پی ڈی ایم کے بعد نون لیگ میں اختلاف شروع ہو گیا ہے۔ لاہور والے جلسے کے بعد سی ای سی کی میٹنگ ہوئی نون لیگ کی، اور اس میں بڑے سینئر رہنماؤں پر مریم نواز کی جانب سے سرزنش کی گئی۔ پھر اس کے بعد دیکھنے میں آیا کہ بلاول بھٹو نے ملاقات کی، شہباز شریف صاحب سے کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی والدہ کی تعزیت پر انہوں نے یہ ملاقات کی ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی اور بھی سٹوری ہے، یہ بھی جانیں گے۔ اور اس کے علاوہ سینٹ کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، قبل از وقت کروانے کی بات کی جا رہی ہے۔ مارچ میں ہونے تھے، فروری میں کروانے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، جس کا اپوزیشن اختلاف کر رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شو آف ہینڈ جو ہے وہ یہ الیکشنز ہوں گے۔ شو آف ہینڈ میں اگر آسان الفاظ میں کہوں کہ ایسے الیکشن ہوں گے کہ پتہ چلے گا کہ کس نے کس کو ووٹ دیا ہے۔ اس پر بھی اپوزیشن اختلاف کر رہی ہے۔ ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار رائے علی صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر، پہلے تو بتائیے گا کہ یہ نون لیگ میں اختلاف چل رہا ہے اور بڑے سینئر رہنماؤں کی سرزنش کی گئی ہے مریم کی جانب سے، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ رجا۔ یہ نون لیگ میں سرزنش کا کام تو بہت عام ہے، یہ تو بہت چھوٹا لفظ ہے سرزنش کا، کیونکہ نون لیگ میں یہ روایت تھی ان کے بڑوں کی، نواز شریف اور شہباز شریف کی، کہ یہ اپنے ایم این اے ایم پی اے کو ملتے ہی نہیں تھے۔ یہ تو اب جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی، پی ٹی آئی کی حکومت سے پہلے جب عمران خان تھوڑا سا پاور میں آیا تو اس کے بعد یہ اپنے ایم این اے ایم پی اے کو ملنا انہوں نے شروع کیا ہے، نہیں تو یہ اپنے ایم این اے ایم پی اے کو تو سمجھتے ہی نہیں تھے انسان۔ اب یہ جو سرزنش ہے یہ تو ظاہر ہے جب کوئی بھی پارٹی پیچھے کی طرف جاتی ہے اس میں بخلاہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ بخلاہٹ جب شروع ہوتی ہے، جب ناکامی نظر آنا شروع ہوتی ہے، تو جو قائدین ہوتے ہیں وہ اپنے ورکروں کی، اپنے ایم این اے ایم پی اے کی جو سینئر ہیں ان کو بھی پھر یہ سینئر نہیں سمجھتے، ایکول ہی ان کی جو ہے وہ بےعزتی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہی ہوا ہے کہ جب یہ ان کو جلسے سے ناکامی ہوئی تو مریم نواز نے اپنے اور کہاں غصہ نکالتے، عوام پہ تو نکال نہیں سکتے تھے، یا میڈیا پہ انہوں نے غصہ نکالا ہے یا اپنے جو سینئر رہنما ان پہ غصہ نکالا ہے، صرف یہ ناکامی کی وجہ سے، کیونکہ ناکامی اس حد تک ہوئی کہ ان کی سوچ نہیں تھی کہ یہ ہوگا، مگر جو سوچ سے باہر بھی ہوا وہ پھر اب انہوں نے غصہ کسی نہ کسی پہ تو نکالنا تھا۔ دو چیزیں ان کو، دو بندے ان کے سامنے آئی، یا تو میڈیا آیا سامنے، میڈیا پہ انہوں نے غصہ نکالا، یا اپنے سینئر رہنما سامنے آئے ان پہ انہوں نے غصہ نکالا ہے۔ سر، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو بلاول کی اور شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے، کہا تو یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے تعزیت کی ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی اور بھی سٹوری ہے کیا؟ یہ کوئی خاص قسم کی ملاقات تھی؟ دیکھیں جی، جو بلاول نے اب یہ تعزیت کا بہانہ بنا کر جیل میں ملاقات کی، دیکھیں جلسے سے پہلے بھی تو بلاول یہاں لاہور میں ہی تھے نا۔ چلیں جی، پہلے تو وہ اس وقت نہیں آ سکے، اس وقت بلاول صاحب کو کرونا ہوا تھا، اس کے بعد وہ لاہور میں کتنی دیر سے ٹھہرے ہوئے تھے، انہوں نے پہلے نہیں کی۔ جب جلسے سے ناکامی ہوئی، ناکامی کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب مریم نواز اکیلی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس پارٹی نون لیگ پارٹی کو چلا سکے، یا نون لیگ پارٹی میں اپنا اس حد تک جو ہے وہ کیپچر پارٹی کو کر سکے، تو انہوں نے سوچا کہ اب شہباز شریف کو ملنا چاہیے کہ ناکامی کی وجہ کیا ہے، ہمیں کرنا آگے کیا چاہیے، تو اس لیے وہ شہباز شریف صاحب کے پاس گئے۔ تعزیت کا تو ایک بہانہ ہے، دیکھیں تعزیت تو انہوں نے مریم کے ساتھ جو کر لی، مریم کی بھی تو دادی تھی، تو انہوں نے مریم کے ساتھ تعزیت تو کر لی تھی۔ اب انہوں نے جب لاہور کے جلسے سے ناکامی ہوئی تو ناکامی کے بعد انہوں نے سوچا کہ اب شہباز شریف کو بھی ملنا چاہیے، کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ ناکامی کی وجہ بھی شہباز شریف ہے، کیونکہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز لاہور میں مریم سے زیادہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں، کیونکہ زیادہ کام شہباز شریف نے لاہور میں کی ہے۔ اس کے بعد حمزہ شہباز جو ہے وہ لے کے چل رہے تھے، جب ان کے پہلے ان کو ملک بدر کیا گیا تو صرف حمزہ شہباز رہ گئے تھے پارٹی کو سنبھالنے کے لیے، باقی تو سب چلے گئے تھے، اور مریم تو اس وقت تھی ہی نہیں، مریم کا تو نام ہی نہیں تھا۔ اب چونکہ وہ شہباز شریف بھی اندر ہے اور حمزہ شہباز بھی اندر ہے، اور میں آپ کو کلیئر کٹ یہ بتاتا چلوں کہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف نہیں چاہتے کہ اداروں کے ساتھ ٹکراؤ ہو، وہ نہیں چاہتے کہ اس طرح پی ڈی ایم جو کرنے جا رہی یہ کریں، اس لیے پھر ان کو موقع مل گیا جب ان کو پرول پہ باہر لایا گیا والدہ کی ڈیتھ پہ،
تو جو لوگ جیل میں ان کو نہیں مل سکے تھے وہاں پر سب لوگ ملے، تو سب لوگوں کو انہوں نے منع کر دیا تھا کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا، جس کی وجہ یہ ناکامی بنی، یہ جلسے کی ناکامی بنی۔ تو اس لیے اس نے بلاول نے سوچا کہ ہمیں بھی اس سے ملنا چاہیے۔ سوری۔ اب بلاول جب ان سے ملاقات کر کے آئے تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ بجائے کہ مزید ذلیل و خوار ہوں، مزید ناکامی کا سامنا کریں، آپ 2.5 لاکھ کی طرف چلے جائیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ بلاول اس پہ کیا ان کی بات پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ تو بعد کی بات۔ سر یہ بتائیے گا کہ سینٹ کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اور قبل از وقت کروانے میں اختلاف ہو رہا ہے، آپ کی کیا رائے ہے اس میں؟ ٹائم پہ ہونے چاہیے کہ اگر پہلے بھی ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ نہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں ان دونوں پارٹیوں نے ٹائم چینج کیا ہے۔ پہلے تو ان کو سوچنا چاہیے تھا نا کہ پہلے نون لیگ نے کروائے، پیپلز پارٹی نے کروائے تو انہوں نے بھی 10 دن کا فرق ڈالا اور 10 دن پہلے کروائے تھے، پھر نون لیگ نے کروائے تو نون لیگ نے بھی 10-15 دن کا فرق ڈال کے پہلے کروا دیے تھے۔ تو اب چونکہ 9-10 مارچ کو پچھلے الیکشن ہوئے تھے وہ نون لیگ نے کروائے تھے، اب چونکہ انہوں نے کروانے ہیں تو یہ بھی وہ فروری وہی 9-10 دن کا فرق ڈالیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیں اگر 9-10 دن بعد ہوں گے یا پہلے ہوں گے اس سے کیا فرق پڑے گا؟ نہ تو کوئی نئی جماعت آ جانی ہے، نہ نئے ووٹ آ جانے ہیں، نہ کوئی نیا ایسا بندہ آ جانا ہے جس نے یہ 9-10 دن میں یہ کایا ہی پلٹ دینی ہے۔ 9-10 دن سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا۔ سر حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ شو آف ہینڈ الیکشنز ہوں گے یہ، اور اپوزیشن اس بات پر اختلاف کر رہی ہے، جبکہ جب لاسٹ الیکشنز ہوئے تھے تو یہ اپوزیشن جب ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ان کو تو اپوزیشن نے کہا کہ شو آف ہینڈ الیکشنز ہونے چاہیے کیونکہ ہمارے ووٹس کو توڑا گیا، اور اب یہی اس چیز کا اختلاف کر رہے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی شو آف ہینڈز اس لیے کیے جا رہے ہیں کیونکہ پچھلی دفعہ پیپلز پارٹی کے کچھ ووٹ خریدے گئے تھے، پی ٹی آئی کے ووٹ کچھ خریدے گئے تھے، جو کہ ان کو نون لیگ کو بڑی عادت ہے یہ خریدنے کی۔ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کسی پہ، کیونکہ انہوں نے پھر وہ اپنے ایم این اے ایم پی نکال بھی دیے تھے، پی ٹی آئی نے وہ کوئی 21-22 ممبر تھے جو انہوں نے پی ٹی آئی نے نکال دیے تھے اپنی پارٹی سے۔ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بھی ووٹ جو ہیں وہ توڑے گئے تھے، باقاعدہ پریس کانفرنس کی تھی بلاول کی اور وہ جو انہوں نے جب انہوں نے حتمی اعتماد لایا نا، یہ تب کی بات ہے۔ جو الیکشن ہوا تھا نا یہ سینٹ کا، وہ اس وقت کی بات نہیں ہے، اس وقت انہوں نے ووٹ خریدے تھے اور پی ٹی آئی نے بلا جھجک وہ ووٹ ظاہر کیے تھے کہ یہ ووٹ ہمارے بک چکے تھے اور ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا تھا۔ اب جب انہوں نے وہ اس وقت یہ کیا تھا، اب جو عدم اعتماد لائے تھے نا اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ووٹ توڑے گئے ہیں۔ دیکھیں اب ہونے ہیں، اب وہ ووٹ نہیں ڈالنے، یہ عدم اعتماد میں تو سینٹ کے جو ممبر تھے انہوں نے چیئرمین کو ووٹ دینے تھے۔ اب جو الیکشن ہو رہے ہیں یہ تمام صوبائی کے ہو رہے ہیں اور قومی کے ہو رہے ہیں اور تمام ممبروں نے ووٹ ڈالنے ہیں، ہر ایم این اے ایم پی اے نے ووٹ ڈالنا ہے۔ وہ تو جو عدم اعتماد کے ووٹ ہوتے ہیں وہ صرف سینٹ کے جو ممبر ہوتے ہیں وہ ووٹ ڈالتے ہیں، اس میں کوئی ایسی نہیں ہوتی کہ جی وہ توڑے گئے یا وہ خریدنے والی کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں وہی ممبر ہوتے ہیں جو سینٹ کے ممبر ہوتے ہیں، انہوں نے عدم اعتماد کے ووٹ ڈالنا ہوتا ہے کہ وہ اعتماد کرتے ہیں چیئرمین پہ یا نہیں کرتے۔ اب چونکہ نئے سینٹ کے ممبر بننے ہیں اور سب کے ووٹ ڈلنے ہیں، جیسے بلوچستان کے ہر ممبر کا ووٹ ہے اور جو پنجاب میں سے 3-4 ممبر ہوتے ہیں تو پھر ایک ووٹ بنتا ہے، تو اب اس لیے یہ کہ ان میں سے نہ خریداری شروع ہو جائے، کیونکہ یہ چھوٹے لیول پہ ہوتے ہیں نا، یہ ایم این ایم پی اے ہوتے ہیں، ایم پی اے ہوتے ہیں، زیادہ تر ایم پی اے کی بگنوں کی جو آواز چلتی ہے، اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ جناب شو آف ہینڈ جو ہے الیکشن ہوں گے تو اس میں کوئی بندہ بکے گا نہیں، اور میرا خیال ہے یہ ہونا بھی چاہیے کہ شو آف ہینڈ ہو تو سب ممبروں کو پتہ ہوگا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، یہ خریداری نہیں ہوگی، جو کرپشن ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی، تو شو آف ہینڈ میں کسی کو فرق نہیں، دیکھیں کس کو فرق پڑے گا، سب کو برابر ہونا چاہیے نا، جو دھاندلی ہے وہ تو ختم ہو جائے گی، جو بعد میں دھاندلی کا شور شرابہ ہوتا ہے وہ تو ختم ہو جائے گی نا، کہ جی اب ہر ممبر کے ہر پارٹی کے اپنے اپنے ووٹ ہیں،
ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ہم کس پانی میں ہیں، ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ہم کس پانی میں ہیں۔ تو یہ اب کیوں تڑپ رہے ہیں؟ یہ اس لیے تڑپ رہے ہیں کہ جو یہ چکر چلانا چاہتے تھے وہ اب نہیں چلے گا، وہ خریدے نہیں جائیں گے۔ کیونکہ دیکھیں نا، چوری ووٹ ڈالنا تو پھر وہ میں بھی کہوں گا، جو بھی اس میں ایم پی ہوگا کہ چلیں یار میں پیسے لے کے ووٹ آپ کو ڈال دوں گا، کسی کا پتہ نہیں چلے گا۔ مگر پھر بھی پچھلی دفعہ جب سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے تو یہ پی ٹی آئی والوں نے پتہ لگا لیا تھا کہ ہمارے 21-22 ممبر جو ہیں وہ بک گئے تھے، انہیں ووٹ ان کو ڈالا تھا، تو انہوں نے وہ 21-22 کے خلاف ایکشن لیا، ان کو پارٹی سے نکال دیا۔ اب بھی وہ یہی چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ممبر کسی کا خریدے، اس لیے وہ شو آف ہینڈ کرانا چاہتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے سب پارٹیوں کے لیے یہ ایکول ہے، سب پارٹیوں کو اپنا ہی ووٹ ڈالنے ہیں نا۔ اگر کسی سے لینے دینے ہیں تو پھر اس کے لیے خفیہ ہونا چاہیے۔ اگر پارٹیوں کے اپنے ووٹ ہیں تو پھر ان کو کیا اعتراض ہے؟ ویسے دیکھا جائے تو اپوزیشن ویک ہے، شاید کیا وہ اس لیے بھی چاہتی ہے کہ الیکشنز ابھی نہ ہو تاکہ میجورٹی پی ٹی آئی کے پاس نہ جائے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ اپوزیشن ابھی ویک ہے، ویک زیادہ اس جلسے کی وجہ سے وہ گھبرا گئی ہے، کیونکہ پہلے وہ جلسوں میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی تھیں، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید قائدین سمجھ رہے تھے کہ جی ہم پاور میں جا رہے ہیں۔ اس جلسے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھا، ہر بندہ وہ شیشے کی طرح سامنے آ گیا کھل کے کہ جی کس کیٹیگری کا کوئی بندہ ہے، کتنے بندے وہ لا سکا ہے۔ اس لیے یہ جو جلسہ تھا یہ اس نے بالکل آئینہ دکھا دیا، کلیئر کٹ دکھا دیا کہ آپ کیا ہیں۔ اب وہ اس وجہ سے اپوزیشن جو ہے وہ گھبرا رہی ہے کہ آئینہ تو سامنے ان کے، اگر یہ اس جلسے میں بھی رکاوٹیں ڈالی جاتی تو پھر قائدین جو تھے وہ ایک پردے کے پیچھے رہتے، وہ جو ان کے سینئر رہنما ہیں یا ایم پی اے ایم این اے حضرات جو کہتے تھے ہم 2000 بندہ 4000 بندہ لاکھ بندہ ہم اکٹھا کر لیں گے، تو وہ اس پہ پردہ رہنا تھا کہ جی بالکل ہو جانا تھا، رکاوٹیں نہ ہوتی، جی بالکل ہو جانا تھا، گرفتاریاں نہ ہوتی، جی بالکل ہو جانا تھا اگر ہمیں یہ کھلی اجازت دیتے۔ تو اب تو وہ ہو رہا نہیں، وہ شیشے کی طرح صاف ہو گیا، سب اجازتیں بھی تھی، گرفتاریاں بھی نہیں ہوئی، رکاوٹیں بھی نہیں ڈالے گی، تو وہ سب کچھ ایکسپوز ہو گیا۔ جب ایکسپوز ہوا تو پھر وہ پریشانی کا باعث بنا پی ڈی ایم کے لیے کہ بھئی ہم تو کیا کہا، ہم تو کہتے تھے کہ یہ ہو جائے گا، پورا لاہور جام ہو جائے گا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا، ایون کہ گراؤنڈ بھی فل نہیں کر سکے۔ جو مریم نواز تو کہہ رہی تھی نا یہ ایک جلسہ نہیں 2 جلسے ہوئے ہیں، ایک سٹیج کے پیچھے جلسہ ہوا ہے، ایک روڈ پہ ہوا ہے، بلکہ 3 ہوئے ہیں، ایک گراؤنڈ میں ہوا ہے جو انہوں نے تیار کیا تھا، کرسیاں جی پتہ نہیں کون اٹھا کے لے گیا۔ دیکھیں وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ کرسیاں ساری فیل ہو گئی تھی، کہتی جی کرسیوں کا نہیں پتہ وہ کون لے گیا ہے۔ دیکھیں اتنا بکھلاٹ کا شکار ہے کہ وہ بیان ہی کچھ اور دے رہی ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ کرسیاں ساری فیل ہو گئی تھیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی کرسی کو اٹھا کے لے گیا، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، کرسی کو لے گیا۔ تو اب میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کی بہتری اسی میں ہے کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ کے بیٹھ کے کوئی بھی ڈائیلاگ مہنگائی پہ کرے، کچھ نہ کچھ تو اپنی عزت بچا لے، مہنگائی پہ شور شرابہ شروع کر دیں، پیٹرول پہ کر دیں، جو نوکریاں نہیں لوگوں کو ملی، جو نوکریوں سے نکالے جا رہے ہیں ان پہ شور شرابہ، آپ اپنا ہی ایک شور شرابہ لے کے جا رہے ہیں کہ جی ہم نے وہ استعفیٰ لینا ہے، نہ کسی نے استعفیٰ دینا ہے۔ دیکھیں 126 دن کا دھرنا، پورا اسلام آباد جام رہا، سپریم کورٹ تک بند رہی کچھ دن، اسمبلی بند رہی کچھ دن، کیا ہوا؟ استعفیٰ دیا میاں نواز شریف نے؟ نہیں دیا نا، تو یہ ان کے وہ لانگ مارچ سے استعفیٰ دے دے گا؟ یہ اس طرح کا دھرنا دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس وقت مولانا جو طاہر القادری صاحب تھے، ان کے جو جیالے ہیں، ان کے جو جنونی سپاہی ہیں، وہ بالکل سٹل کھڑے تھے، بارشوں میں بھی سردی میں بھی۔ ہاں اس طرح کی ایک ٹیم ہے ان کے پاس، مولانا فضل الرحمان کے جو ورکر ہیں وہ بیٹھ سکتے ہیں، مگر وہ زیادہ دیر کیسے بیٹھیں گے؟ باقی جو پارٹیاں ہیں وہ تو 2 دن نہیں نکال سکتے، ان کے ورکر اور ان کے جو کارکن ہیں وہ 2 دن نہیں نکال سکتے۔ مولانا فضل الرحمان کی بالکل، مولانا فضل الرحمان 10 دن بھی بیٹھ سکتا ہے، 20 دن بھی بیٹھ سکتا ہے، مگر 10-20 دن بیٹھنے سے استعفیٰ تو نہیں آئے گا نا، نہ کسی کے کہنے پہ استعفیٰ کو دیتا ہے۔
آپ کوئی قانونی ایسی چارہ جوئی کریں جس سے وہ جیسے میاں نواز شریف کو نکالا گیا تھا تو ویسے اگر کر سکتے تو کر لیں، ادروائز نہیں ہوگا۔ وہ بھی کیونکہ وہ میاں نواز شریف بھی تقریر جو کرتے تھے نا وہ لکھی ہوئی تقریر کرتے تھے، یہ اس میں ایک خوبی ہے کہ یہ لکھی تقریر نہیں کرتا۔ میاں نواز شریف کو جو اسمبلی کے فلور پہ انہوں نے تقریر کی تھی وہ ان کے گلے پڑی ہے، وہ لے گئی عدالت، عدالت سے پھر گھر، کیونکہ انہوں نے کہا جی یہ ہیں وہ اثاثے، یہ ہیں وہ ساری ٹرم اینڈ کنڈیشن جس کے ذریعے یہ پاناما نے کیا ہے جی، ہمارا تو ذاتی تھا۔ اب وہی چیز لے کے وہ عدالت میں چلے گئے، دیکھیں جی وزیر اعظم خود کہہ رہا ہے کہ عدالت میں یہ پیش کر دیں، وہ پیش نہیں کر سکے جس کی وجہ سے انہیں گھر جانا پڑا۔ بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام میں اپنا وقت دیا۔ ناظرین، سینئر تجزیہ کار رایا علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، سردی، اتنی سردی میں بھی سیاسی درجہ حرارت ہے جو وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور میں صرف اتنا کہوں گی کہ ان سب کو، بے شک حکومت ہے، بے شک اپوزیشن ہے، پی ڈی ایم ہے، ان سب کو اپنا اپنا مفاد ہے۔ جیسے جیسے ان کو اپنا اپنا مفاد ملتا جائے گا یہ لوگ ایک سائڈ پہ ہوتے جائیں گے، اور عوام کو دیکھنے والا میں کہتی ہوں ان میں سے تو مجھے کوئی نہیں نظر آتا، تو ہم بس ان کو بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں، کر کچھ نہیں سکتے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔